کہتے ہیں جی اس دور میں جتنا بھی اپنوں کے لیے کرو اتنا ہی مطلب کم ہے۔ کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو یا بہنوں کو کسی کو دے دو تو اللہ تعالیٰ زیادہ برکت دے، مطلب رزق میں برکت دے دیتا ہے۔ اگر کسی بھائی کی مدد کرو، اپنے بہن کی مدد کرو، کسی نہیں ہے ان کے پاس، کہتے ہیں تو دے دو اپنے بہن بھائیوں کو، جس کے پاس نہیں ہے، کسی بھائی کے پاس یا کسی بہن کے پاس نہیں ہے، اگر آپ کے پاس ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے تو کسی کو ان کو دے دو، اس کی ہیلپ کرو۔ لیکن وقت کے ساتھ یا زندگی گزرنے کے ساتھ اگر جس کے پاس ہوتا ہے وہ تھوڑا نیچے ہو جاتا ہے، اور جس کے پاس نہیں ہوتا وہ تھوڑا اوپر اٹھتے ہیں، مطلب ترازو میں اوپر نیچے ہو جاتا ہے۔ جس کے پاس پہلے تھا اب اس کے پاس نہیں ہے، اگر جس کے پاس پہلے نہیں تھا اس کے پاس ہے، تو اس کا فرض بنتا ہے کہ جو مطلب میرا بڑا بھائی ہے، ہماری ہیلپ کی ہے، اس نے تو ہمیں دے دے، ہم ان کو دے دے، ان کی ہیلپ کر دے۔ اب اس کا ہاتھ تنگ ہے، اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ نے کمی کی ہے، شاید اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اچھے لوگوں کا امتحان لیتا ہے، تو آپ کا فرض بنتا ہے چھوٹے بہن بھائیوں کا یا بڑی بہن ہے، بھائی نے دیا ہے، ہماری مدد کی ہے جب ہمارے پاس نہیں تھا، اب ہمارے پاس ہے، ہمارے بچے بڑے ہو گئے، ان کے پاس ہے، تو ان بھائی کے پاس نہیں ہے جس کے پاس پہلے تھا ہماری مدد کی ہے۔ لیکن نہیں بھائی، اب تو پوچھتے بھی نہیں ہیں، اگر پوچھو بھائی ہم نے، بولے کہ آپ نے کیا کیا ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ اس دور میں تو جب اگر کوئی نیک بچے ہوں تو وہ تو کہتے ہیں ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے بہت کیا، اگر کوئی نکما بیٹا ہو، اللہ نہ کرے کسی کے بیٹا نکما ہو یا کسی کے بچے نافرمان ہو، وہی تو کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ تو وہی یہ ابھی دور ہے میرے آنکھوں کا دیکھا، تو کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، سب کچھ کیا تھا جب ان کے پاس تھا، سب کچھ کیا تھا، لیکن اب ان کے پاس نہیں ہے، تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ ان کی مدد کرو۔ وہ پریشان ہے، اس کا ہاتھ تنگ ہے، اس کا رزق اللہ تعالیٰ نے تنگ کیا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سب کے رزق میں برکت دے، اللہ تعالیٰ کسی کو کسی کا محتاج نہ کرے اس دور میں، اپنے بھائی کا کیا اپنے بچوں کا بھی محتاج نہ کرے، اپنے بھائیوں کا محتاج نہ کرے۔ یہ وہ وقت ہے، وہ دور ہے جب بچوں میں سے، بھائیوں میں سے کوئی ایک اچھا ہوتا ہے، اگر وہ ہیلپ کرتا ہے سب کی، جس کے پاس نہیں ہے، تو وہ جو دوسرے بہن بھائی ہیں یا بہن بھائی ہیں وہ نہیں کرتے، تو یہ تو غلط ہے۔ یہ تو میرے آنکھوں کا سامنا دیکھا ہے، تو میں نے یہ بات چھیڑ دی۔ خیر، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ کا شکر ہے میں بالکل ٹھیک ٹھاک، اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے، اللہ جو بھی میرا ویڈیو دیکھتا ہے اللہ سب کے رزق میں برکت دے، آمین آمین۔ تو یہی بات میں کہہ رہی تھی کہ تو یہ دور ہے، میں دیکھتی آ رہی ہوں، دیکھ رہی ہوں کہ کیسا وقت چل رہا ہے، کیسا دور چل رہا ہے۔ کوئی بھائی ہیلپ، اپنے سگے بہن بھائی کی کوئی ہیلپ نہیں پوچھتا، ہیلپ کیا کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ یہ آپ کے گھر میں کچھ پریشانی ہے، کچھ تنگی ہے، تو ہم آپ کی ہیلپ کر دیں، آپ کی مدد کریں، ہو سکے تو۔ اگر کوئی یہ بھی نہ کرے کچھ چیز کی ضرورت ہے تو آپ کو چاہیے، یہ وہ دور ہے بھائی، ہر کوئی بتے ہمارے اپنے بچے ہیں، ہم اپنے بچوں کی کریں یا دوسروں کی کریں، یہ وہ وقت ہے، یہ وہ دور ہے۔ اس سے آگے پتہ نہیں کون سا دور آتا ہے، بس اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو نیک اور صالح کر دے۔ بس یہی میں اپنے بچوں کے لیے دعا کرتی ہوں۔ میں جب نماز پڑھتی ہوں تو دعا کرتی ہوں، پہلے دوسروں کے بچوں کے لیے پھر اپنے بچوں کے لیے۔ کہتے ہیں نا پہلے دوسروں کے لیے دعا کرو پھر اپنے لیے دعا کرو، پہلے دوسرے کے بچوں کے لیے دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے، پھر اپنے بچوں کے لیے دعا مانگو۔ پہلے دوسروں کے رزق کے لیے دعا مانگو، پھر اپنے رزق کے لیے دعا مانگو، تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول کرتا ہے، دیر سویر لیکن ضرور قبول کرتا ہے۔ بس یہی میں دعا کرتی ہوں ہمیشہ سب کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے۔ اللہ جو بھی جس کا بھی ہاتھ تنگ ہے، جو بھی پریشانی ہے، سب کے اللہ تعالیٰ پریشانیاں ختم کر دے، آمین۔ بس یہ وقت، یہ دور، پتہ نہیں آگے کیا ہوگا، یہ بھی پتہ نہیں ہے، اللہ کو پتہ ہے آگے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ تو یہ دوپہر کا ٹائم تھا، میں نے کھانا بھی بنا لیا تھا اور آٹا بھی گوندھ لیا تھا۔ میں نے کہا چلو بھائی، میں نے سویرے ہی مطلب
بچوں کو اسکول وغیرہ بھیج کے ہسبینڈ کو بھیج کے پھر میں بیٹھ گئی تھی کچن میں کھڑے ہو کے. میں نے کہا چلو دوپہر کا کھانا بنا کے پھر ریسٹ کرتی ہوں, آرام کر لوں گی, بیٹھ جاؤں گی تھوڑا بہت. لیکن بیٹھنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا. تھوڑا بیٹھو پھر کوئی کام یاد آ جاتا ہے, پھر اٹھ جاؤ, بھائی یہ کام کرنا ہے وہ کام کرنا ہے. تو میں نے دوپہر کو کھانا بنا لیا تھا. میں نے تو بنا لیا تھا. میں نے کہا پتہ نہیں بچے کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے. سبزی بنائی تھی تو میں نے یہی سوچ رہی تھی. میں نے کہا چلو اللہ مالک کے آتی ہوں تو بچوں کو بہلا پھسلا کے سبزی کھلا لیتی ہوں. تو یہ میں نے کھانا وغیرہ ہر چیز بنا لی تھی. روٹی آٹا بھی گوندھ لیا تھا. میں نے کہا پھر تازہ تازہ روٹیاں بنا لوں گی. تو یہ میں نے کہا چلو اس ایک ہاتھ برتن بھی دھو لیتی ہوں. پھر کچن صاف کر کے پھر میں نے کہا چلو بیڈ وغیرہ, ابھی تک بیڈ وغیرہ میں نے صحیح نہیں کیا تھا. میں نے کہا پہلے کچن کا کام نپٹا لیتی ہوں, پھر کمرے میں جا کے ڈسٹنگ وغیرہ کر لیتی ہوں. بیڈ شیٹ وغیرہ سب بچھا دوں گی. تو میں نے کہا چلو پہلے دوپہر کا کھانا بنا لیتی ہوں, آٹا وغیرہ گوندھ لیتی ہوں, سالن بنا لیتی ہوں, برتن وغیرہ کچن صاف کر لیتی ہوں. پھر میں جا کے دوسرا کام کر لوں گی, جیسے ڈسٹنگ ہو گئی, صوفوں کی ڈسٹنگ یا بیڈ کی سائڈ ٹیبلوں کی ڈسٹنگ, بیڈ شیٹ کی ڈسٹنگ, دونوں کمروں کی ڈسٹنگ کر کے پھر آرام سے, کیونکہ ابھی ہیلپر کے آنے میں بھی ٹائم تھا. وہ آتی ہے 11:30 بجے. تو 9:30 بجے میرے ہسبینڈ چلے گئے تو میں بیٹھ گئی کچن میں کھڑے ہو کے. میں نے کہا ابھی ہے 1 گھنٹہ, 2 گھنٹے ہے. پھر آرام سے دوسرے کام کر کے پھر تھوڑا سا ریلیکس کر لوں گی. جب بچے آئیں گے تو روٹیاں بنا کے بچوں کو دے دوں گی. اگر سبزیاں نہ کھائی تو انڈے بنا کے دے دوں گی, پراٹھے انڈے بنا کے دے دوں گی. لیکن اللہ کا شکر ہے بچوں نے کھا لیا تھا. میں نے پراٹھے بنائے تھے تو گوبھی سبزی کے ساتھ کھا لیا تھا بچوں نے. تو یہ میں نے کچن وغیرہ صاف کر کے پھر میں نے بنائی لسی. ابھی میں کچن میں کام ہی کری تو میرا بیٹا آ گیا اٹھ کے, امی مجھے ناشتہ بنا کے دو, لسی اور ناشتہ بنا کے دو. پھر میں نے لسی بنایا, ان کے لیے ناشتہ بنایا. کیونکہ میں نے دہی رات کو ہی بنا کے رکھ دی تھی, تو صبح اٹھی تھی 5 بجے تو میں نے دہی کو فریج میں رکھ دیا تھا. میں نے کہا جب تک تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے گا پھر کیونکہ وہ ہمیشہ اٹھتا ہے نیند سے لسی مانگتا ہے. ناشتے کے ساتھ لسی مانگ لیتا ہے. اچھی بات ہے. ویسے بھی گرمی ہے, گرمیوں میں دوسرے جوس کے سے تو بہتر ہے لسی. میں اپنے لیے میٹھی لسی بناتی ہوں. اس میں تھوڑی سی دہی اور تھوڑا سا دودھ ملا کے, چینی ملا کے, روزانہ نہیں کبھی کبھار, ہفتے میں 1 دفعہ. روزانہ چینی اتنی بھی کھانی نہیں چاہیے, کیونکہ میں چائے پیتی نہیں, بس صبح 1 کپ پی لیتی ہوں, شام کو نہیں پیتے ہیں. کبھی کبھار ابھی آج مطلب پی لیا, سنڈے تھا آج, تو میں نے چائے شام کے ٹائم ہسبینڈ کے لیے بنا لیا. تو میں نے بھی آدھا کپ, مطلب ایسے ہی آدھا کپ سے بھی تھوڑا میں نے پی لیا. چلو دونوں ساتھ میں چائے پی لیتے ہیں, کیونکہ آج ہے سنڈے. یہ 2 دن پہلے کی ویڈیو ہے. میں بیچ میں کبھی روزانہ ویڈیو ڈالتی ہوں, لیکن یہ جو میرا چھوٹا بیٹا ہے نا حسین, یہ موبائل کو چھوڑتا نہیں ہے. میں کب وائس اوور کروں, کب میں اپلوڈ کرواؤں ویڈیو. جب اپلوڈ کا ٹائم ہوتا ہے 7 بجے شام کا, تو وہ موبائل لے کے چلا جاتا ہے دوست کے یہاں. برابر میں دوست ہے اس کا, تو وہیں پہ جا کے گیم وغیرہ کھیلتے ہیں. تو آج میں نے اس کو ایسے ڈالا, میں موبائل میں نے کہا ایسے تھپڑ ماروں گی, چھوڑ موبائل کو, آج مجھے ویڈیو ڈالنی اتنے دنوں کے بعد. تو اس لیے مجھے ملتا ہی نہیں ویڈیو. میں صبح کے ٹائم میں نے وائس اوور کر لو, لیکن صبح کے ٹائم کام میں ٹائم ہی چلا جاتا ہے. کیونکہ پھر دوپہر کو 2-3 بجے چھوٹے کو حسین کو مدرسے بھیج کے پھر میں تھوڑا بہت سو جاتی ہوں, 1 گھنٹے سو جاتی ہوں. کیونکہ صبح 4:45 بجے اٹھتی ہوں. تو کام کرو کرتے جاؤ, برتن دھوتے جاؤ, کب پڑتے ہی نہیں ہے. مطلب برتنوں میں اور کپڑوں میں برکت بہت ہے. صبح کے ٹائم برتن دھو لو, پھر
دوپہر کے ٹائم دھو لو، پھر شام کے ٹائم دھو لو، پھر رات کے ٹائم دھو، مطلب دن میں 4 دفعہ برتن دھوتے ہیں۔ پہلے میں ہیلپر کو بولتی تھی 2 ٹائم، مطلب صبح اور لنچ کے بعد آ کے برتن دھو جاتی تھی، لیکن اب میں نے ان کو منع کیا، میں نے کہا برتن تو سارا دن چلتے ہیں تو میں خود ہی دھو لوں گی۔ مطلب ایک ٹائم برتن کے 2000 لیتی، 4000 برتنوں کے، میں نے کہا نہیں بھی میں خود دھو لے ہوں، تو اب میں خود ہی کیونکہ برتن تو سارے دن چلتے رہتے، کبھی 4 دفعہ بھی دھو لو، کبھی 5 دفعہ بھی دھو لو، تو اس لیے اب میں برتن خود دھو لیتی ہوں۔ کیونکہ بیچ میں وہ گاؤں گئی ہوئی تھی، مطلب 8-10 دن کے لیے، اس کے ابو کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو میں نے برتن بھی خود دھلے، سارا کام میں خود کرتی، تو اب میں نے کہا چلو چھوڑو میں خود کر لوں گی برتن بقایا کام۔ تو وہ ڈسٹنگ تو نہیں کرتی، صرف جھاڑو پونچھا اور باتھ روم دھو لیتی ہے، اوپر نیچے کے۔ تو میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ دے دو ہیلپر کو وہ، میں نے کہا نہیں میں خود دھو لوں گی، کیونکہ مجھے بیٹھنا نہیں آتا، حالانکہ میں تھک بھی جاتی ہوں، تھکتی ہوں، انسان ہوں بھائی، اتنا کام کرنے سے بندہ تھک ہی جاتا ہے، پاؤں میں بھی درد ہے، لیکن میں نے کہا میں خود ہی، کیونکہ وہ اچھا بھی نہیں دھوتی تھی، جب اسپون اٹھا لو تو وہ سارا چکنا چکنا ہوتا تھا، تو مجھے اس کے برتن دھوتی تھی تو مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، میں نے کہا چھوڑو بھائی، چمچے سارے گریس ہوتے تھے آئل کے، یا پلیٹیں، اگر کوئی ہانڈی وغیرہ دھو لیتی سارے گریس میں، مطلب آئلی ہوتے تھے، تو میں نے کہا نہیں بھائی برتن اچھا نہیں دھو رہی، میں خود دھو لوں گی، اس لیے میں نے خود دھو لی، کیونکہ مجھے حالانکہ ان کا جھاڑو پونچھا بھی اچھا نہیں لگتا، کبھی کبھی اوپر اس کے کھڑے ہو جاؤ تو پھر اچھی طرح سے صفائی کر لیتی ہے بیڈ کے نیچے، لیکن کیا کروں، نہیں ہو بھائی، کام بہت ہوتے تو مجھ سے نہیں ہوتا، میں نے کہا نہیں، ہفتے میں 2 دفعہ اس کے سر پہ کھڑے ہو کے اچھی طرح صفائی کرواتی ہوں، 2-3 دفعہ، پھر ویسے ہی کر لیتی ہے۔ تو یہ شام کا ٹائم تو میں نے آلو کے سموسے بنائے تھے، خود آٹا گوندھ کے، آلو کے چٹپٹے، اچھے بنے تھے، بچوں کو اچھا لگا تھا، پسند آیا تھا۔ یہ ہے میری آج کی ویڈیو، اللہ حافظ۔